أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ العظیم۔ ذوالحجہ کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے اور نعمت کے پورا اور مکمل ہونے کا اعلان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 9 تاریخ کو اپنی سواری پر سوار تھے جب آپ پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے اس آیت کو پڑھ کر دین کے مکمل ہونے، غالب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور احسان کے پورا ہونے کا اعلان کیا، اور 1 لاکھ سے زائد مجمع نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی تھی دین کی تبلیغ کی، دین کو پہنچانے کی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور آپ نے فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، اور یہ سارے یک زباں ہو کر اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے دین کی تبلیغ کر دی اور حق ادا کر دیا، اللہ تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے دین کو پورا کر دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یہ مکمل دین کے طور پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس دین اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو چیزیں دے کر گئے ہیں، ان میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، اس کے علاوہ کسی تیسری عید کا تصور نہیں ملتا۔ اور دین وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، جس دن سے آپ فوت ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی چیز دین کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے امام مالک امام دار الہجرہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما لم یکن یومئذ دینا لم یکن الیوم دینا، کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں دین نہیں تھی وہ آج دین بھی نہیں بن سکتی۔ لہذا صحابہ اکرام نے رسول اللہ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد، اس کے بعد تابعین نے، ائمہ اعظام سلف صالحین نے جو بات منقول اللہ کے رسول سے پائی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدوں کا تصور ہے، کوئی تیسری عید کا تصور اسلام کے اندر نہیں ملتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو رسول اللہ کے زمانے سے دلیل دینا ہوگی، اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ بدعتی ہے،
اور وہ بہتان باز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی، تابعین پر، پہلی 3 صدیوں کے جو افضل ترین لوگ ہیں ان پر بہتان بازی کرنے والا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی تبلیغ نہیں کی جو آج ان کو معلوم ہوا ہے۔ بھائیو، اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا فضل کیا کہ اللہ نے اس عظیم آیت کو اتارا جو دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرتی ہے، اور یہ آیت اسلام کے محاسن میں سے ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نصرانیت کے اندر، یہودیت کے اندر لوگوں نے چیزیں ایڈ کی، اضافے کیے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اب اسی آیت کو لوگوں نے اس کا رخ بدلا اور انہوں نے اس آیت کا من گڑت اور جھوٹا پس منظر بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت دین کے پورا ہونے کا اعلان نہیں کرتی، بلکہ یہ آیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور رسول اللہ کے وصی ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ سبب نزول بھی بدل دیا اور بہتان اور جھوٹ صحابہ اکرام پر لگا کر یہ دعویٰ کیا کہ صحابہ اکرام نے اس بات کو امت سے مخفی رکھا، سارے صحابہ اکرام نے۔ اصل میں حقیقت میں یہ سارا افسانہ اور یہ ساری ان کی جستجو سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس اندوناک اور المناک واقعے کو چھپانا اور اس دن خوشی منانا، اصل یہ ان کا مقصد اور ان کا منظور نظر ہے۔ جیسے رجب کے مہینے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو کنڈے بنا کر بانٹے جاتے ہیں، اور یہ ایک الگ رسم بنا دی گئی تاکہ اس دن خوشی منائی جائے جس دن مسلمانوں کے عظیم بادشاہ اور عظیم صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ اور یہ رافضہ اس قدر ظالم اور اس قدر یہ خبیث قوم ہے کہ انہوں نے 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جیسے بہت بڑے واقعے اور حادثے، اس دن خوشی منانے کے لیے انہوں نے عید غدیر یا غدیر خم کے نام سے عید منانا شروع کر دی، تاکہ اس دن کو خوشی کا دن بنا کر پیش کیا جائے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل ترین صحابہ پر سب و شتم کی جائے، طعن و تشنیع کی جائے اور لعن طعن کیا جائے، اور ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کرنے کی بجائے ان کو امت کے سامنے برا اور گندا بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ جن کے دلوں میں نبی کے ان یاروں اور نبی کے ان صحابہ کی محبت ہے وہ نکل جائے اور ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 بڑے حادثے ہیں، ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حادثہ، اس کے ساتھ انہوں نے کنڈوں کی رسم کو جوڑ دیا اور اس دن خوشی منائی۔ دوسری طرف اتنا عظیم حادثہ کہ جس دن مسلمانوں کے کئی ہزار مربع میل پر حکومت کرنے والے، خلافت کرنے والے خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس دن انہوں نے عید غدیر کے نام پر عید کا دن منا کر نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں کہ جن سے ایک مسلمان ان کی زندگی سے اگر اسباق اور دروس حاصل کرنا چاہے تو بے شمار سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی ہستی ہیں
کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو قوت دینے میں، مسلمانوں کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کہیں غزوات کے اندر، کہیں اسلام کی ابتدا کے اندر، کہیں عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے اندر، کہیں مسلمانوں کو معیشت اور مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کے اعتبار سے مختلف کارنامے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں اس ہستی سے کیوں نہ حیا کروں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب حیا کی صفت تو سارے صحابہ میں موجود ہے، تمام صحابہ با حیا تھے، حیادار تھے، کیونکہ ہمارا رب حیا والا ہے، ہمارے نبی حیا والے ہیں، لیکن سیدنا عثمان بن عفان کے اندر اتم درجے میں حیا کی صفت پائی جاتی تھی۔ میں ان واقعات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ کہیں مسلمانوں کے پاس سواریوں کی قلت ہے، مال کی قلت ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، عثمان نقدی دینے کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان گھوڑے دینے کا اعلان کرتے ہیں، نبی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ دینے کا اعلان کرتے ہیں، جہاد کے لیے یہ سارا ساز و سامان وقف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب مدینہ میں قید سالی پڑ گئی اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی مال سے شام سے تجارتی قافلہ طلب کیا اور گندم اور خوراک طلب کی، اور بڑے بڑے تاجر اس قافلے کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں شاید یہ خریدنے پہ مل جائے اور ہم مسلمانوں کو آگے بیچیں گے، تجارت کریں گے۔ اتنی دور سے یہ سفر کر کے یہ قافلہ آ رہا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دنیاوی تجارت کرنے کی بجائے علل اعلان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں نے یہ جو قافلہ شام سے یہ غلے کا منگوایا ہے، میں یہ مسلمانوں پر اس کو اللہ کی ذات کی خاطر تقسیم کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی۔ کسی صحابی کو اتنی جنت کی بشارتیں حاصل نہیں ہوئی جتنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور کوئی ایسا صحابی نہیں صحابہ میں سے جس کے نکاح میں نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں، اگر یہ شرف حاصل ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برے تھے اور جیسے ان کو آج مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو نبی یکے بعد دیگرے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کیوں کر رہے؟ اور جب دوسری اللہ کے نبی کی بیٹی صاحبزادی فوت ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے چہرے پر غم اور افسوس کے آثار دیکھے، فرمایا عثمان اب تو میری کوئی اور بیٹی زندہ نہیں، فاطمہ ہے وہ علی کے نکاح میں ہے، اور سنو اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا، ایک ایک فوت ہوتی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ کہیں عشرہ مبشرہ کو جب اللہ کے نبی جنت کی بشارت دیتے ہیں تو آپ عشرہ مبشرہ میں بھی عثمان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ، یہ صلح نامہ اور نبی کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 1300-1400 کے قریب صحابہ اکرام کو اللہ نے جنت کی بشارت دی اور ان پر جہنم کو حرام کیا۔ اس صلح اور اس بیعت کا پس منظر سیدنا عثمان کا قصاص اور بدلہ لینا تھا۔ جب لوگوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلایا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، آؤ کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے عثمان کا بدلہ اور قصاص لینے کے لیے؟ تو 1300-1400 صحابہ اکرام بیعت رضوان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے
ان سارے صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ شرف اور یہ مقام بھی سیدنا عثمان بن عفان کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور میں یہ اپنا دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہیں عشرہ مبشرہ کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے ہیں، اور کہیں وہ بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں اس کی ملکیت میں تھا، اس کو خرید کر وقف کرنے والے جنت کی بشارت پانے والے بھی سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وہ پلاٹ خرید کر مسجد کے ساتھ ملانے والے اور رسول کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے بھی عثمان ہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک کے اندر تو اللہ کے نبی نے بار بار عثمان کے لیے جنت کی بشارتیں دی اور جنت کا اعلان کیا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا عثمان اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان جنتی ہے، کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے مہر لگا دی۔ اور نبی جب کسی صحابی کو جنت کی بشارت دیتے ہیں تو اس سے ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی دیگر صحابہ اکرام سے افضل ہے جن کے لیے بشارت نہیں ہے، حالانکہ سارے صحابہ ہی جنتی، لیکن خاص کر جب نبی اعلان کرے اللہ کی طرف سے کہ یہ بھی جنتی ہے یہ بھی جنتی ہے، یہ عام صحابہ سے فضیلت کا سبب ہے۔ اور نمبر 2، جب نبی کائنات نے کسی صحابی کے بارے میں جنتی ہونے کا اس زبان نبوت سے اعلان کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابی کبھی مرتد نہیں ہوگا، یہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا، یہ صحابی کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جو جہنم میں لے جانے کا یا عذاب کا مستحق بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور جن جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اگر کوئی ان کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اپنے ایمان کی سوچے کہ وہ مسلمان رہا ہے کہ نہیں، اس کا ایمان بھی باقی رہا ہے کہ نہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور مناقب ذکر کرنے کا وقت نہیں، میں اصل موضوع جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کی خرابیاں اور ان لوگوں کا دجل اور مکر و فریب ہے کہ جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یوم شہادت کو یوم عید بنایا، اور انہوں نے من گھڑت روایتیں، من گھڑت قصے کہانیاں اس میں شامل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو تبلیغ کر دو، پہنچا دو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا جو حکم دیا گیا تھا یہ اس عید غدیر کے دن اللہ کے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی وصی ہے تو وہ علی ہیں، کوئی امام ہے تو وہ علی ہیں، لہٰذا لائق ہے کہ اس دن کو یوم عید منایا جائے، اور من گھڑت قصے کہانیاں لا کر اس میں شامل کر دیتے۔ آئیے اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن روانہ کیا، صحابہ کرام انسان ہیں، صحابہ فرشتے نہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے جب صحابہ معصوم نہیں تو ان سے اختلافات بھی آپس میں ہوئے، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، اور ان سے غلطیاں بھی ہوئی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے تو وہ اس کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یمن کے سفر میں بعض صحابہ کرام اور سیدنا علی المرتضیٰ کے درمیان چند باتوں میں اختلاف ہوا۔ ان میں قیدیوں کا معاملہ تھا، مال غنیمت کا معاملہ تھا، تو اس سے بعض صحابہ کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کراہیت پیدا ہوئی۔ بشر ہونے کے ناطے سے پھر سب کا رتبہ ایک ہے، سب صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اور جب ایک درجے میں لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں بعض دفعہ کو دل میں بات آ جاتی ہے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کی
کہ مال غنیمت کی لونڈیاں یا مال غنیمت کے بعض اموال کے بارے میں سیدنا علی نے تصرف سے روک دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض صحابہ کے دل میں یہ سیاسی معاملات کی وجہ سے یا مال غنیمت میں کچھ تصرف کی وجہ سے کراہیت پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جوفہ جو آج میقات ہے حجاج کرام کے لیے مواقیت میں سے، وہاں اس کے قریب ایک مقام ہے غدیر خم، یہ پانی کے جمع شدہ ذخیرے کو کہتے ہیں۔ غدیر خم، خم جگہ کا نام ہے، غدیر تالاب کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے موقع محل مناسب سمجھا کہ یہاں مجھے یہ بات کرنی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر، کہ اے لوگو میں بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ میرے پاس موت کا پیغام، وفات کا پیغام لے کر آ جائے اور میں اس کو جواب دوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے فوت کر لے۔ اور آپ نے فرمایا خبردار، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ثقلین، دو بوجھل چیزیں، بھاری ذمہ داریاں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی فرمایا، پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فخذوا وتمسکوا بها، اس کو پکڑو اور مضبوطی سے تھام لو۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کا ذکر کرنے کے بعد، قرآن کو تھامنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی رغبت اور شوق دلایا، اور حکم دیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ پھر فرمایا وعترتی، اور میرا خاندان، میری آل، فرمایا یہ دوسری بڑی ذمہ داری جو میں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں اپنی آل کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل خانہ کے بارے میں، میری آل کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کے، جو بعض صحابہ کے دلوں میں ان سیاسی امور کی وجہ سے، ان مال غنیمت کے بعض تصرفات کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ کراہیت پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو دلوں سے ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میرے صحابہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جس کو علی سے محبت نہیں ہے اس کو حقیقت میں مجھ سے بھی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے 2 باتوں پہ زور دیا۔ سب سے پہلی بات اللہ کی کتاب جس میں سنت رسول اتم درجے میں شامل ہے، فرمایا اس قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، اس پر عمل کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر آپ نے فرمایا وعترتی، اور میری فیملی، میرے اہل خانہ، میری آل، میرے گھر والے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سارا خطبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کے مقام، ان کی فضیلت، قرآن کی شان، قرآن کے مقام اور قرآن کی فضیلت پر یہ منحصر ہے۔ اس کے اندر کوئی اور تیسری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں سے چیزیں ایڈ کر کے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ پر بھی بہتان بازی کر رہا ہے، وہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع ان پر بھی بہتان بازی کر رہا ہے، اور ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جس پر کوئی اس کے پاس اپنے مسلک کے اندر سے بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل کا کون اعتراف نہیں کرتا؟ ان کے فضائل
اہل سنت کی کتابوں کے اندر اتنے ہیں کہ اعداد و شمار نہیں کیا جا سکتا. اور جب سیدنا علی کے صحیح فضائل ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں اور بخاری مسلم کی صحیح احادیث کے اندر، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کے فضائل، نبی کی آل اور نبی کی اولاد کے فضائل خود صحابہ نے نقل کیے ہیں، خود نبی کی اہل بیت بیویوں نے نقل کیے ہیں، ازواج مطہرات نے نقل کیے ہیں، صحابہ نے نقل کیے ہیں، اور صحابہ کے فضائل اہل بیت نے نقل کیے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کے فضائل اہل بیت نقل کر رہے ہیں اور اہل بیت کے فضائل صحابہ نقل کر رہے ہیں. مجھے بتائیے جب حقیقت یہ ہے تو آپ کس بنیاد پر امت کو گمراہ کر رہے ہو اور آپ کس بنیاد پر امت کو یہ باور کروانا چاہتے ہو کہ صحابہ علی کے دشمن تھے، صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کو علی سے محبت نہیں تھی. سیدنا انس بن مالک اللہ کے رسول کے خادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی رسول ہیں. 100 سال کے قریب ان کی وفات ہوئی، 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور بصرہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی اگر کوئی ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے. انہوں نے یہ سارے فتنے دیکھے، ان رافضہ کا فتنہ، ان دیگر لوگوں کا فتنہ. ان سے آ کر لوگوں نے کہا کہ انس، کسی مومن مسلمان کے دل میں عثمان اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. سیدنا انس قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ کذب او کذبوا، اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مومن مسلمان کے دل میں عثمان اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. واللہ جمع اللہ حبہما فی قلوبنا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر دونوں کی محبت کو جمع کیا ہے. یہ صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کے دل میں سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. اللہ نے ہم نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر دونوں کی محبت کو جمع کر دیا. ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دیگر اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. آج لوگوں کو اسی بنیاد پر متنفر کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر نبی کے صحابہ پہ دن رات سب و شتم کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ علی سے محبت کرتے ہو تو عثمان سے تمہاری عداوت و دشمنی ہونی چاہیے، علی سے محبت کرتے ہو تو عمر تمہارے دشمن ہونے چاہیے، علی سے محبت کرتے ہو ابو بکر تمہارے دشمن ہونے چاہیے، علی سے محبت کرتے ہو طلحہ زبیر تمہارے دشمن ہونے چاہیے. اس کی دلیل کہاں سے تم لے کے آتے؟ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے اور یہ ایک دوسرے کے فضائل نقل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر ابو بکر اور عمر شیخین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور شیخین علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، حسن و حسین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہو. تم کس بنیاد پہ امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ تم کس بنیاد پہ یہ اپنی مجالس میں اپنے منبروں محراب پہ کھڑے ہو کر تم امت کو، مسلمانوں کو نبی کے یاروں سے متنفر کر رہے ہو؟ وہ اختلافات جو تھے ہی نہیں، وہ باتیں جو ہوئی نہیں، تم آج تاریخ کو بدل کر مسخ کر کے تم یہ باطل من گھڑت کس سے بنیاد بنا کر آج صحابہ کو لڑانے کی باتیں کرتے ہو. تو یہ غدیر خم، یہ واقعہ، اس میں سیدنا علی کی فضیلت، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، ایمان، اس کا ذکر ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر تم آج یہ دعویٰ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو حکم دیا تھا تبلیغ کا، وہ حضرت علی کی خلافت کو پہنچانے کا حکم تھا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہیں اور بلا فصل ہیں اور وسیع ہیں، یہ نبی کی ذمہ داری تھی امت کو پہنچانا. اگر یہ نبی کی ذمہ داری تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے عرفہ میں خطبہ دیا، جب آپ نے مینا میں خطبہ دیا، جب آپ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، وہاں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی. اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے کسی نے نہیں سنا، کسی ایک نے نقل نہیں کیا. نعوذ باللہ، تم سارے صحابہ پر خیانت کا الزام لگا رہے ہو کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع صحابہ کا، جن میں کسی ایک نے بھی نقل نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر
جو دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تھا اس میں علی کی خلافت کا ذکر بھی تھا۔ تم نے سارے صحابہ پر الزام لگا دیا کہ وہ خائن تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے۔ اور اگر علی کے دشمن یہ صحابہ اکرام ہوتے تو پھر ان اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں نقل کیوں کرتے؟ نبی سے یہ زیادہ فضائل، اور میں آج یہ چیلنج کر رہا، جتنے فضائل اہل بیت کے سیدنا علی المرتضیٰ، ان کی آل حسن و حسین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اجمعین، جتنے فضائل ان کے اہل سنت کی کتابوں میں ہیں صحیح سند کے ساتھ، اگر یہ صحیح سند کے ساتھ اس کے مقابلے میں ایک حصہ، ایک جز بھی لے آئیں تو ہم شیعہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیلنج ہے میرا، ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے مصادر جن پر ان کے مسلک کی بنیاد ہے ان کی سند ہی نہیں ملتی، ان کے راویوں کے حالات زندگی نہیں ملتے، اور جن راویوں کی حالات زندگی نہیں معلوم کہاں سے ہیں، ولادت کب ہے، وفات کب ہے، سکہ ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، آپ کس بنیاد پہ اس کی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اہل بیت کے فضائل و مناقب جتنے اہل سنت کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اس کا ایک حصہ بھی اس قوم کے پاس صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں۔ من گھڑت روایات تو جتنی مرضی بنا لیں، وہ تو کسی کی فضیلت کے اندر بھی، دجال کی فضیلت کے اندر بھی لوگ گھڑ لیں گے۔ لوگوں نے مرزا قادیانی کی فضیلت میں حدیثیں نہیں گھڑی ہوئی، لیکن وہ صحیح ہیں، صریح ہیں، اس کی بنیاد تو سند پر ہے۔ اس سند کے اندر جو راوی ہیں ان کی بنیاد پر یہ ہم اس کو صحیح اور غلط کہیں گے۔ اور پھر نبی کے صحابہ نے اگر یہ بات چھپا لی تھی کہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا، کسی صحابی نے اسے نقل نہیں کیا، اہل سنت نے نقل نہیں کیا، نعوذ باللہ سارے ہی حضرت علی کے دشمن ہیں، تو تم اپنی کتابوں میں صحیح سند سے ثابت کر دو، اہل بیت سے، نبی کی آل میں سے کسی ایک سے صحیح سند سے ثابت کر دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ نبی نے ہمارے بارے میں وصیت کی تھی۔ بلکہ آئیے، صحیح حدیث بخاری میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سگے چچا حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں علی، نبی بیمار ہیں اور کوئی پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب دنیا سے چلے جائیں، اور رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں، ہمارے بارے میں وصیت کر دیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کئی کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ہمارے اہل سنہ کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی سے آ کر جب حضرت عباس نے کہا کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی وصیت کر دیں، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ غدیر خم کے بعد کا واقعہ ہے۔ غدیر خم کا خطبہ ہو چکا، حجۃ الوداع ہو چکا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی نے وصیت لکھوائی تھی، اگر وصیت غدیر خم کے مقام پر کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی تھی، تو حضرت عباس یہ کیوں کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کے نبی سے جا کر کہتے ہیں کوئی وصیت وغیرہ لکھ دے؟ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کہہ دیتے کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کے نبی نے تو اتنے صحابہ میں اعلان کیا تھا، تو صحابہ نبی کے یار کیا غداری کر سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں کہ نبی جن کی حرمت پر صحابہ مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے، اپنے اہل و عیال، اپنا مال قربان کر دیا، کیا وہ نبی کے صحابی علی کو خلافت دینے کے لیے تیار نہیں؟ جو سب کچھ قربان کر بیٹھے، اپنے بیوی بچے قربان کر بیٹھے، تم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے نبی کے صحابی علی کو خلافت سے محروم کر دیا؟ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو وصیت نامہ لکھا ہوا ہے، اور وہ تو اتنے بڑے مجمع میں آپ نے اعلان کیا تھا۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا، یہ صحیح بخاری میں حدیث، مسلم میں ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں درجنوں حوالے موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو رسول اللہ کے پاس یہ مطالبہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا کہ ہمیں اپنے بعد خلافت کی وصیت کر دیں، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو قیامت تک مسلمان ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے، کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا نبی مانگنے پر
امارت نہیں دیتے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس, کہتے اللہ کے رسول مجھے فلاں علاقے کا امیر بنا دو. اب میں یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسأل الامارہ, اے عبد الرحمن بن سمرہ امارت کا سوال نہ کرنا, کیونکہ اگر آپ مانگنے پر دیے جاؤ گے یہ امارت کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ آپ پر یہ غالب آ جائے گا اور آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پاؤ گے اور اللہ کے ہاں کل قیامت کو تم مجرم ہو گے. فرمایا اگر تمہیں دے دی جائے بغیر مانگے تو لے لو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اگر مانگ کر لو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اللہ کے اہل ہو اور نہ اہل پہلے موجود ہو ایک الگ مسئلہ. اگر پہلے کوئی نہ اہل ہے اور ایک بندہ اہلیت رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری اتم درجے میں نبھا سکتا ہے, وہ جا کے طلب کر سکتا ہے. جیسے سیدنا یوسف یوسف علیہ السلام, نبی یوسف علیہ السلام نے جا کر عزیز مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دو چیزیں ذکر کی, مجھے زمین کے اس سرزمین کے خزانے کا مالک بنا دو, میں حفاظت بھی کروں گا امانت دار بھی. تو سیدنا علی فرماتے ہیں اے میرے چچا عباس میں تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو مسلمان ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے. کیا پتا چلا بھائیوں, انصاف سے بتائیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ کے نام یا کسی اہل بیت کے نام کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی. جب یہ تشیع پھیلا بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کانوں میں علی حقدار تھے, ابو بکر کو بنا دیا گیا ہے, عمر کو بنا دیا گیا ہے, عثمان کو بنا دیا گیا ہے, یہ ظلم ہوا ہے. اور حضرت علی کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا ہے. حضرت علی تک یہ بات پہنچی, ان کے گلے میں ایک صحیفہ تھا, چھوٹا سا کتابچہ, لوگ یہ سمجھتے تھے اس میں وصیت نامہ لکھا ہوا. حضرت علی نے خطبہ دیا, فرمایا لوگ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں, ابن ماجہ, تمام کتب حدیث میں. حضرت علی نے خطبہ دیا, فرمایا لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص علم ہے جو باقی امت کے پاس نہیں, باقی صحابہ کے پاس نہیں, کوئی خاص وصیت ہے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں رسول اللہ نے کوئی خاص علم نہیں دیا. یہ جو صحیفہ میرے گلے میں تم دیکھ رہے ہو اس کے اندر تو نبی علیہ السلام سے یا قرآن سے چند احکام میں نے اخذ کر کے لکھے ہوئے ہیں, جس میں دیت کا بیان ہے, جس میں اونٹوں کی عمر کا ذکر ہے. یہ مسائل, فقہی مسائل اس میں نے لکھے ہوئے ہیں اخذ کر کے قرآن سے, رسول اللہ کی حدیث سے. اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے کوئی خاص علم دیا ہے, کوئی خاص وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے. حسن بن علی, حضرت علی کے پوتے, حسن کے بیٹے حسن بن علی رحمہ اللہ تعالی, یہ تابعی ہیں, حضرت حسن کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے. ان سے کسی نے کہا کہ کیا رسول اللہ نے تمہارے بارے میں خلافت کی وصیت نہیں کی؟ تو حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں, حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی غدیر خم کے موقع پر, جس کو آج یہ عید کا دن بنا کر پیش کرتے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی سارے صحابہ کے سامنے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کا مطلب علی کی خلافت کا اعلان ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے وقت نام لے کر کہتے کہ آج میرے بعد جو ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں آج کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے اور ان کے خاندان کے اندر. اور پھر اگر یہ وسیع ہے تو پھر یہ خلافت دو حصوں میں کیوں بٹ گئی؟ امام اتنے کیوں بن گئے؟ کوئی کسی کو امام مان رہا ہے, دوسرے کا انکار کر رہا ہے, کوئی حضرت حسن کا انکار کر رہا ہے, حسین کو لے رہا ہے, کوئی حسین کی آل کو لے رہا ہے, حسن کی اولاد کو چھوڑ رہا ہے. یہ محبت ہے؟ یہ محبت میں سچا ہونے کی دلیل ہے, جھوٹا ہونے کی دلیل ہے؟ سچی محبت وہ تمام آل رسول سے محبت, چاہے وہ اولاد حسن سے ہو, چاہے وہ اولاد حسین سے ہو, علی زین العابدین کی اولاد سے ہو, حسن بن علی کی اولاد سے ہو, یا جہاں کہیں سے بھی ہو. یہ اتنے امام کہاں سے آ گئے؟ تو بھائیو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر غدیر خم کے نام پر کوئی ایسے افسانے نہیں. اور پھر اگر یہ دن اتنی شان والا, اتنے مقام والا ہوتا اور عید منانے کے قابل ہوتا, اللہ کے نبی سب سے پہلے عید مناتے. صحابہ کے زمانے میں
عید منائی جاتی، اہل بیت اطہار عید مناتے، تابعین ائمہ اعظام عید مناتے، لیکن پہلی 3 صدیوں میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس یوم غدیر کے نام کو عید غدیر کے نام سے منایا جاتا۔ 350 ہجری کے بعد جا کے رافضہ میں سے ایک شخص جو ایران اور عراق کے بعض علاقوں پہ ان کا قبضہ ہوا، انہوں نے اس عید کو منانا شروع کیا، اور اس کا مقصد جیسے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ پہ سب و شتم کرنا، صحابہ پہ لان تان کرنا، حقیقت کو مسخ کر کے من گھڑت روایتیں پیش کر کے صحابہ سے لوگوں کو متنفر کرنا، یہ اصل میں ان کا مقصود تھا، اور اس کے پیچھے کوئی نہیں رہا نبی کا خطبہ جو آپ نے غدیر خم کے مقام پہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور 10 سے 12 صحابہ اکرام نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے اندر علی کی شان ہے، علی کا مقام ہے، علی کی فضیلت ہے، علی کی عدالت ہے، علی کی شجاعت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو علی کی خلافت کا ذکر نہیں۔ اگر علی کی خلافت کا ذکر ہوتا تو نبی کے صحابہ کبھی ابو بکر کو خلیفہ بننے دیتے، کبھی عمر کو خلیفہ بننے دیتے، کبھی عثمان کو خلیفہ بننے دیتے؟ نہیں، یہ صحابہ کے بارے بدگمانی ہے، اور یہ مسلمان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں تمام صحابہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں اس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تاریخ کو پڑھ کے سمجھ کر اس کے مطابق جو صحیح ہے وہ اعتقاد اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور ان کے فضائل کو بیان کرنے والا، ان کا دفاع کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔